بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے محبوب مکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا، اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے معراج کی شب اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ یہ معراج النبی اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت سارے ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ ڈھا دیے تھے، ہر طرف کفر و الحاد کی بارش تھی اور دشمن در پہ تھے، اتنے میں انہی حالات میں آپ کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور انہی دنوں میں آپ کی محبوب ترین زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ یہ تمام کے تمام سارے کے سارے مصائب، دکھ اور غم اور پریشانیاں یکجا ہو گئیں، تو اللہ رب العزت سے یہ دیکھا نہ گیا کہ میرا محبوب ہو اور پریشان ہوں، غم زدہ ہوں، دکھ میں مبتلا ہوں، تو رب کائنات نے چاہا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر جو ہے اپنا دیدار عطا کر کے اس کی ساری کی ساری پریشانیاں، غم اور دکھ جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں۔ بلکہ رب کائنات نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے حبیب مکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، بلکہ آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جو ہے وہ جاری رکھیں، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ تھی معراج کروانے کی، وہ یہ تھی کہ اپنے پاس عرش پہ بلا کر اپنا دیدار جو تھا وہ رب کائنات نے عطا کرنا تھا، اور امت کی بخشش کی نوید جو ہے وہ سنانی تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ پیش کیا اور فرمایا اے محبوب اب تیری امت پر 50 نمازیں جو ہیں وہ فرض کر دی گئی ہیں، لیکن بالآخر وہ 9 بار دوبارہ بار بار چوتھے آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے واپس پلٹ کے جانا، جب 5 رہ گئیں تو فرمایا اے میرے محبوب یہ 50 نمازیں ہیں، پڑھیں گی آپ کی امت 5، لیکن ان کو ثواب 50 نمازوں کا عطا ہوگا۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ اسی معراج کے دن اللہ رب العزت کی بہت ساری نشانیاں اور واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے تھے، اور جس میں بہت سارے عیسائی ان کے پادریوں نے اس کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ فرمائی۔ جس دن یہ معراج کی شب ہوئی، بیت المقدس میں ایک عیسائی پیشوا جو مسجد اقصیٰ کا بہت بڑا پادری تھا، اس کا کہنا ہے کہ جب بھی رات کو نماز عشاء کے بعد رات کو دروازے بند کرنے کا وقت آتا تو میں ہر دروازے کو اچھے طریقے سے بند کر کے رات کو اپنے گھر میں چلا جاتا تھا۔ اب یہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری ہے، ان کا عالم ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ اس رات کیا ہوا کہ سارے کے سارے دروازے میں نے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا، بڑا زور لگایا، اس کا دونوں پارٹ بڑے قریبی نہ ہوئے، دوستوں کو بلایا گیا، درخانوں کو بلایا گیا، تو سب نے یہ تحقیق کی کہ اوپر والی منزل کی دیوار نیچے آ چکی ہے، بالآخر ہم اس دروازے کو کھلا چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں صبح واپس پلٹا کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایسے لگا کہ کوئی نماز یہاں پہ پڑھ کے گئے ہیں، بہت زیادہ رش محسوس ہوا، اور ان کے دیواروں کے اندر پتھروں کے اندر سوراخ تھے اور جانور باندھنے کے نشانات تھے، اور بہت ساری اور بھی علامات اس نے بتائیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس رات آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس ملاقات کرنے کے لیے عرش پہ گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کو 3 معراجیں جو تھیں وہ عطا کی۔ معراج النبی کی شب 3 گوشے عطا فرمائے، ایک معراج بشریت ہوئی، دوسری معراج نورانیت ہوئی،
اور تیسری معراج معراج حقیقت ہوئی، بشریت کی بھی معراج ہوئی، نورانیت کی بھی معراج ہوئی اور حقیقت کی بھی معراج ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی معراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی، دوسری معراج مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کی، اور تیسری معراج سدرۃ المنتہا سے عالم لامکاں تک، فکان قاب قوسین او ادنا تک، ثم دنا فتدلی تک جو تھی، رب کائنات نے اپنے محبوب کو وہ معراجیں عطا کی۔ یہ تین معراجیں عطا کی، بشریت کی بھی انتہا ہو جاتی ہے مسجد اقصیٰ تک، نورانیت کی بھی انتہا ہو جاتی ہے سدرۃ المنتہا تک۔ اب بشریت بھی نیچے رہ جاتی ہے، نورانیت بھی نیچے رہ جاتی ہے، اس سے آگے حضور خود جو ہے وہ آگے جاتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے لائق جو ہے مصطفیٰ کے پاس اپنی شان کے لائق سواریاں بھیجتا گیا اور وہ تبدیل کرتا گیا، اور معراج کی شب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر وہ سارے کے سارے جو غم تھے، دکھ تھے، پریشانیاں تھیں، وہ ساری کی ساری محبوب کو اپنا دیدار عطا کر کے وہ ساری کی ساری دور کرا دیں، دور فرما دیں، اور اپنے محبوب کو وہ عنایات فرما دیں، وہ چیزیں عطا فرما دیں جو کسی اور پیغمبر اور نبی اور رسول کو عطا نہ کی تھی۔ موسیٰ جیسے نبی جو تھے وہ اپنے رب کو پانے کے لیے، رب کا دیدار کرنے کے لیے عرض کرتے رہے، ربی ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ تو اپنا آپ دکھا۔ تو اللہ فرماتا رہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو فرما رہا ہے کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور اگر ان کو ہم کلام ہوتا ہے رب کائنات ان سے تو مخصوص جگہ پہ بلاتا ہے، کوہ طور پہ بلاتا ہے، خاص وقت پہ بلاتا ہے، خاص جگہ پہ بلا کے کرتا ہے۔ لیکن محبوب کی یہ شان ہے کہ محبوب کو نہ خاص وقت دیا گیا، نہ کوئی خاص جگہ دے دی گئی، بلکہ خود ہی جبریل کو بھیجا اور جنت سے سواری بھیجی براق نامی کہ جاؤ جبریل، آج ہم اپنے محبوب کو خود ہی اپنے پاس بلا کے جو ہے اپنا دیدار عطا کریں گے۔ تو یہ معراج تھی جس کے بارے میں رب کائنات نے خود جو ہے وہ آگے بڑھ کے قرآن کا حصہ بن گیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ محبوب تم نہ کہنا کہ میں معراج پہ گیا، میں عرش پہ گیا، بلکہ میں خود خدا ہو کر جو ہے تیری اس بات کی، تیرے اس معجزے کی میں خود جو ہے وہ گواہی دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے بڑھ کر خود فرما دیا کہ کوئی اور نہیں لے گیا، جبریل نہیں لے گیا، براق نہیں لے گیا، خود مصطفیٰ نہیں گئے، بلکہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عالم لامکاں تک جو ہے محبوب کو جو ہے وہ سیریں عطا کی۔